نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی بت پرست، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قریب محبت میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، کن کو؟ الذین قالوا انا نصارى، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان کے اندر علماء ہیں، وَرُهْبَانًا، اور راہب بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ تکبر نہیں کرتے۔ جو ٹرو سینس میں کرسچنز ہیں وہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں، یعنی نان مسلمز میں سے سب سے زیادہ محبت میں، ہمدردی میں قریب وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یعنی نصارہ میں سے کسی کی کوئی اٹیمپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایسا سچ نہیں تھی، اور کوئی انہوں نے اس قسم کی سازشیں نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو پناہ دی حبشہ میں، اور اس کے بعد بھی یہود اور مشرکین کی نسبت جن کا دل نرم ہے مسلمانوں کے لیے وہ کون ہے؟ کرسچنز۔ ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان کے اندر علماء ہیں، اسکالرز ہیں، علماء، قسیس، قس، قاف سین سین، رات میں کوئی چیز تلاش کرنا، رات کے وقت کچھ ڈھونڈنا، اور عالم ہوتا ہی وہ ہے جو راتیں لگائے پڑھنے میں، صرف دن کے پڑھے سے عالم نہیں ہوتے آپ۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کبیر جو تھی وہ چاند راتوں میں بیٹھ کے چاند کی روشنی میں لکھی تھی، اور آج ہمارے سروں پہ قمقمے جلتے ہیں پھر بھی ہم کچھ نہیں لکھتے۔ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، قس، رات میں کوئی چیز تلاش کرنا، مراد ہے نصارہ کے علماء جو علم کی تلاش میں کوشش کا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے، یعنی ٹرو سینس میں وہ علم کے متلاشی ہوتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں علم کے لیے۔ اور عالم کہتے بھی باعمل کو ہیں، بے عمل کو عالم نہیں کہا جا سکتا، تو ان کے ہاں علم کے ساتھ عمل بھی پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں انسانیت کی خدمت کے ہر کام میں یہ سب سے آگے آگے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ قرآن جہاں کسی کے اندر خیر دیکھتا ہے، خوبی دیکھتا ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے۔ یہ انصاف کی بات ہے، یہی قرآن کا انصاف ہے، اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہی انصاف ہونا چاہیے کہ اللہ واسطے کا بیر نہیں رکھنا چاہیے کہ صرف کسی شخص سے دشمنی اس لیے کہ وہ ہمارا نہیں، ہمارے قوم سے نہیں، ہمارے قبیلے سے نہیں، ہمارے مسلک سے نہیں، ہمارے مذہب سے نہیں، ہمارے دین سے نہیں۔ نہیں، اگر بحیثیت انسان کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو صرف اس تعصب میں کہ وہ ہمارے اس خاص فرقے سے نہیں، اس لیے وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں، یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات۔ کوئی بھی اچھا کام کرے، ہاں آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو ریکگنائز کرے کہ ہاں اس نے اچھا کیا۔ دل تھوڑا کھلا کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا دل کھلا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر قسیس موجود ہے، علماء ہیں۔ تو جس قوم کے اندر علماء ہوتے ہیں، جس قوم کے اندر محنتی لوگ ہوتے ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ وَرُهْبَانًا، اور راہب بھی ہیں۔ راہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، راہب ڈرنے والا، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور اس کے لیے قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ پوری پوری زندگیاں یہ لوگ اپنی کھپا دیتے ہیں۔ ایک ترقی یافتہ ملک کو چھوڑ کر مدر ٹریزا ایک ایسے علاقے میں رہی جہاں کوڑیوں اور نابیناؤں کے اندر اس نے اپنی زندگی بسر کی۔ یہ اس کا عمل کس لیے تھا؟ یعنی اپنے دین کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ہی تھا۔ اب اس کا انجام یا معاملہ کیا ہے وہ میں اور آپ جج نہیں ہیں، نہ ہمیں اس وقت کچھ بولنے کی ضرورت ہے اس پر، وہ تو جو اصول ہے اسلام کا وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا میں بظاہر
انسانیت کی خدمت کے دو ذرائع، علم اور طب. روحانی علاج کے لیے علم دو اور جسمانی علاج کے لیے ہاسپٹلز بناؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ عموماً ان لوگوں نے انہی دو چیزوں پر کام کیا ہے، علم کو بھی پھیلایا ہے اور علاج بھی کیا ہے لوگوں کا. تو یہ ان کی بہرحال خوبیاں ہیں. تو فرمایا کہ ان کے اندر عالم بھی ہیں، راہب بھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ساری خرابیوں پہ پردہ پڑ گیا، وہ خرابیاں اپنی جگہ ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور تیسری بڑی خوبی، لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے، عاجزی ہے ان کے اندر. آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر کتنی اکڑ ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بھوکے مر جائیں گے، جھاڑو نہیں دیں گے کہیں. اور ان لوگوں کے آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر بھیجے ہم نے ان کے آثار پر، یعنی پے در پے، ان کے قدموں کے نشان پر، یعنی ان کے بالکل پیچھے پیچھے اپنے کئی رسول بھیجے. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، ہم نے اس کو انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا ڈال دی؟ رأفةً ورحمہ، شفقت اور رحمت. ورہبانیۃ ابتدعوها، اور رہبانیت انہوں نے خود اس کی بدعت ایجاد کر لی تھی. ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ کام کیا. فما رأوها حق رعایتها، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہ کیا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت بھی فاسق تھی. رأفت یعنی رقیق القلب ہونا، اور رحمت وہ جذبہ جس کے تحت وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، یعنی نرم دل بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام خود بھی بہت رقیق القلب تھے، خلق خدا کے لیے بڑے شفیق اور رحیم تھے. ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیروکاروں میں بھی سرایت کر گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پہ بڑا ترس کھاتے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے. اور آج تک ہم یہ تاثیر ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے حق میں جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نرم دل اور ہمدرد ہیں اتنے دوسری اقوام نہیں ہیں. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کسی کی خوبی کو بھی کس طرح ریکگنائز کرتا، اور بنیادی طور پر تو یہ خوبی اللہ نے خود ان کو عطا کی تھی. وجعلنا، ہم نے ڈالا تھا یہ سب. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا تھا. اور ہم مسلمانوں سے بھی تو یہی توقع کی گئی نا، رحماء بینہم ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور رہبانیت انہوں نے خود اس کی بدعت ایجاد کر لی تھی. رہبانیت کا مادہ جو ہے یہ رہب سے ہے، راہب خدا سے ڈرنے والا. تو رہبانیت کیا ہے؟ دراصل خدا سے ڈرنے والوں کا طریقہ. عام معنی اس کا کیا ہے کہ خدا کے خوف سے، دنیا کے فتنوں کے خوف سے، اپنے نفس کی کمزوریوں کے خوف سے دنیا کو چھوڑ کر، اٹریکشن کی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں انسان امن سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، تنہائی کے گوشے میں جا بیٹھنا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت پیدا کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے انسانوں کے اندر رہ کے استعمال کرتے، لیکن انہوں نے اس سے نکل کر انتہا پسندی اختیار کر لی اور دنیا ہی چھوڑ دی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی سے ہمیں نہ پہنچے، اور ہم ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں ہمیں کوئی نظر نہ آئے. فرمایا ابتدعوہا، انہوں نے اس کی بدعت ایجاد کی، انہوں نے نئے سرے سے اسے خود بنا لیا، اللہ نے ان پر نہیں لکھا تھا. ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ کام کیا، یعنی دین میں ایک نئی چیز خود ایجاد کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی روحانی ترقی دنیا کو چھوڑنے سے نہیں،
بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ امت فتنوں سے ڈر کے بھاگتی نہیں بلکہ جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے. وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہ کروں گا، تیسرے نے کہا شادی نہ کروں گا، عورتوں سے واسطہ نہ رکھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے. ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا. دیکھ لو وہ ان کے بقایا راہب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں. یعنی دین میں کبھی بھی ابتدا سے ایسا طریقہ نہیں رہا. دین کے معاملے میں ایسی سختی کہ بالکل دین کو چھوڑ دیا جائے، یہ درست نہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. اسے پڑھ کر جب انسان سوچتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیا فرمایا؟ نہیں، رہنا اسی میں ہے. اس سے قلبی اور ذہنی دوری ضروری ہے، جسمانی نہیں، اس لیے کہ جسم کو ضرورت ہے سونے کی بھی، کھانے کی بھی اور ضروریات زندگی کی بھی، تو ان کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کو چھوڑنا رہبانیت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. کس طرح اصلاح کرتا ہے قرآن، کس طرح اعتدال لاتا ہے. یعنی دینداری صرف یہ نہیں کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو اور اپنا حال فقیروں سا کر لو. دینداری کیا ہے کہ ضروریات زندگی کو پورا کرو مگر اعتدال کے ساتھ، کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل اللہ کی طرف ہو، دنیا کے کام کرتے ہوئے انسانوں کے حقوق نہ بھولیں. جہاں دنیا کما رہے ہو وہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی کچھ کرو، وہاں کی بھی فکر کرو. فما رأوها حق رعایتها، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہ کیا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت بھی فاسق تھی. یعنی باوجود اس کے کہ انہوں نے رہبانیت کا دعویٰ کیا، اس کے لیے نکلے، لیکن وہاں جا کے اور خرابیوں کا شکار ہو گئے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر دین میں اپنی مرضی سے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا درست نہیں. اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ طریقہ کتنا ہی بظاہر خوشنما کیوں نہ ہو. دین مکمل ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی گزاری، شادی کی، روزے رکھے، کھانا کھایا، سوئے، نمازیں بھی پڑھی، جہاد بھی کیا، تبلیغ بھی کی، تعلیم بھی دی، سب کام کیے، عدل و انصاف بھی کیا، زندگی کے ہر شعبے میں آئے اور ہر شعبے کی اصلاح کی. دنیا کو چھوڑنے کا سبق نہیں دیا، دنیا کی اصلاح کا سبق دیا. اس لیے کوئی ایسا رویہ جو اعتدال سے ہٹا ہوا ہو، جو آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو یا آپ کے طریقے سے بڑھا ہوا ہو یا اس کے پیرالل کچھ اور بنا لیا جائے، وہ سب ریجیکٹڈ ہے. اب یہ جو رہبانیت ہے یہ بعد میں ایجاد ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی دنیا اس سے ناآشنا تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ خود شادی نہیں کی تھی، اس لیے ان کے پیروکاروں کے اندر شادی کرنا، گھر بنانا اور دنیا کا کوئی کام کرنا ایک ناپسندیدہ کام سمجھا گیا. یہ چیز ابتدا سے ہی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی. اسی چیز نے 3 صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنا شروع ہو گئی. تاریخی طور پر اس کے 3 بڑے سبب تھے. نمبر 1، قدیم مشرک سوسائٹی میں شہوانیت، بدکرداری، دنیا پرستی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی. اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی بجائے انتہا پسندی اختیار کی. یعنی دنیا میں بدکرداری اور دنیا پرستی بہت زیادہ تھی.
تو ان کے علماء اور جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، اس کا توڑ کیا، اور توڑ میں ایک دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے. انہوں نے عفت و پاک دامنی پہ اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا، خواہ وہ شادی کے دائرے میں ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح دنیا کی کوئی دولت اور نعمت، زمین وغیرہ خریدنا اور رکھنا، وہ بھی ان کے نزدیک ایک ناپسندیدہ کام قرار پایا. خواہشات کو مارنا، نفس کشی ان کے ہاں ایک پسندیدہ چیز قرار پائی اور مطلوب بن گیا دین کا. اسے روحانیت کا کمال سمجھا جانے لگا. دوسرا یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی اشاعت کے شوق میں کلیسا ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی. انہیں اس بات کا شوق تھا کہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیل جائے، خواہ ہمارے دین کو ماننے والے لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں. آپ بس عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں، اس دین کو مان لیں، خواہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں. یعنی تعداد بڑھانا مقصود تھی. اس کی وجہ سے بت پرستی اور دیگر بے شمار خرابیاں جو تھیں وہ عیسائیت میں داخل ہو گئیں. قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے، فال گیری، غیب گوئی، جن بھوت بگانے کے عمل، سب وہ کام عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے جو مشرک اقوام کرتی تھی. عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے جو ننگا ہو، گندا ہو، کسی بھٹ یا کھو میں رہتا ہو. لہذا عیسائی کلیسا میں بھی یہ بات عام ہو گئی، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء نام کی کتابیں جو تھیں وہ بہت عام ہو گئی، اور ایسے لوگ بہت اونچے درجے پہ رکھے گئے کہ جو دنیا کو چھوڑ کر خواہ کیسا بھی کام کریں. تیسری بات یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت نہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ زیادہ تر اخلاقی اور اصلاحی خطبات پر مشتمل تھی، جس میں زیادہ تر زور کس پہ تھا؟ انسان کے اخلاق اور نفس کے تزکیے پر. شریعت نہیں تھی. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے. اس لیے مسیحی علماء نے باہر کے کچھ فلسفے اپنے اندر برآمد کر لیے اور باہر کے ادیان کی کچھ چیزیں لے کر اپنے دین کو مکمل کرنا شروع کیا. اس بنا پر کچھ نئی بدعتیں ایجاد کر لی. کچھ چیزیں بدھ مذہب کے بھکشوؤں، ہندو جوگیوں، قدیم مصری فقراء وغیرہ سے، کچھ ایران کے قدیم مذہب سے کچھ چیزیں لے کر انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لی، اور اس طرح اصل دین پس پش چلا گیا اور ایک نیا دین سامنے آ گیا جس کا نام عیسائیت رکھا گیا. اور اس میں خاص طور پر جو رہبانیت کے طور طریقے تھے وہ کچھ یوں تھے. نمبر 1، سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذیت دینا. یعنی عبادت اور نیکی کے کام کیا تھے؟ اپنے جسم کو اذیت دینا. اور اس معاملے میں ہر راہب دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا. اس میں مقابلہ ہو گیا کہ کون خود کو زیادہ ستا سکتا ہے. عیسائی اولیاء کے تذکروں میں جو کمال بیان کیے گئے ہیں اس میں کچھ واقعات کچھ یوں ہیں. مثلاً اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا. 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا. زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں. اس کے مرید سینٹ یوسیبیوس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی. وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے پھرتا. 3 سال تک خشک کنویں میں پڑا رہا. سینٹ سابیوس صرف وہ مکئی کھاتا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو جاتی. ایک اور سینٹ 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا. 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی، نہیں بیٹھا نہیں، صرف کھڑا رہا. نہ لیٹا نہ بیٹھا بلکہ کھڑا ہی رہا. ایک ولی سینٹ جان 3 سال تک عبادت میں کھڑا رہا. اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا. آرام کے لیے بس ایک چٹان کو ٹیک لگا لیتا. اس کی غذا صرف وہ تبرک تھا جو اتوار کو اس کے لیے لایا جاتا. اسی طرح ایک اور سینٹ سیمیون 390 to 449 جو عیسائیوں کے بہت بڑے اولیاء میں شمار ہوتا ہے، ہر ایسٹر سے پہلے 40 دن تک فاقہ کرتا. ایک دفعہ وہ پورے 1 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا. بسا اوقات وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا رہتا. آخر کار اس نے شمالی شام کے قلعہ سیمان کے قریب 60 فیٹ بلند ایک ستون بنوایا جس کا بالائی حصہ صرف 3 فیٹ کے گھیرے میں تھا. یعنی اس کے 3 فٹ جو تھا اس کا سرکل تھا، اور اوپر کٹہرا بنا دیا گیا. اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزارے.
مسلسل خود کو اذیتیں، دھوپ، بارش، سردی، گرمی سب اس پہ گزرتی، کبھی ستون سے نیچے نہ آتا. اس کے مرید سیڑھی لگا کر اسے کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے. پھر اس نے ایک رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا اس ستون کے ساتھ. رسی اس کے گوشت کے اندر پیوست ہو گئی، یعنی جسم کے اندر. گوشت سڑ گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے. جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گرتا تو اسے اٹھا کے پھر اوپر رکھتا، کہتا کہ کھا جو کچھ خدا نے تجھ کو دیا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو نیکی سمجھا گیا. مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے. جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا. اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی وہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی. کسی ولی کی تعریف یہ تھی کہ 30 سال تک وہ بالکل خاموش رہا، کبھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا. کسی نے اپنے آپ کو چٹان سے باندھ رکھا، کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا، گھاس کھا کے گزارا کرتا، کوئی بیڑیوں سے اپنے آپ کو باندھے رکھتا، یعنی خود کو رسیوں بیڑیوں سے باندھ دیتا. کچھ لوگ جانوروں کے بھٹوں یا خشک کنووں یا پرانی قبروں میں رہتے. کچھ لوگ ننگے رہتے، زمین پر رینگ کر چلتے. ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چرچے ہر طرف پھیل گئے. ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی. مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ میں نے خود کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں ایسی ہی ہڈیوں کی پوری لائبریری سجی ہوئی دیکھی ہے، جس میں اولیاء کی کئی پاؤں کی ہڈیاں، کئی ہاتھوں کی ہڈیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھی. ایک ولی کا پورا ڈھانچہ شیشے کی الماری میں رکھا ہوا تھا، یعنی پوری لائبریری بنی ہوئی. ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ہر وقت گندے رہتے تھے، صفائی سے بہت پرہیز کرتے. صرف یہ جاننے کی حد تک ہے کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ جراثیم آئے ہیں. ہم نے بھی نیک انہی لوگوں کو کہا جنہوں نے ایسے کام کیے. نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک سخت منع تھا. ان کے نزدیک یہ خدا پرستی کے خلاف بات تھی. جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے. سینٹ اینتھونی کی خوبی یہ بیان کی جاتی کہ اس نے مرتے دم تک اپنے پاؤں کبھی نہ دھوئے. سینٹ ابراہم جب سے مسیحیت میں داخل ہوا پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں دھوئے. ایک مشہور راہبہ کنواری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہیں لگنے دیا. ایک کانوینٹ کی 130 راہبات کی تعریف میں لکھا گیا کہ انہوں نے اپنے پاؤں کبھی نہیں دھوئے. غسل کا نام سن کر ان کے بدن پہ لرزہ چڑھ جاتا. تیسری بات یہ کہ رہبانیت کی وجہ سے ازدواجی زندگی بالکل حرام کر دی گئی، شادی نہیں کرنی، نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکا گیا. 4 اور 5ویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے. عفت کے معنی یہ ہیں، یعنی پاک دامنی کے معنی یہ ہے کہ انسان جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ میاں بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو. پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے. ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مارنا اس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی. ان کے نزدیک لذت اور گناہ ایک ہی چیز تھے، یعنی کسی بھی چیز سے اٹریکٹ ہونا یا اس میں خوشی کا ملنا یہ سب گناہ ہے. سینٹ باسل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا، یعنی عام روزمرہ زندگی میں انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے مسکرا نہیں سکتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان تھے. راہب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرنا تو درکنار عورت کی شکل تک نہ دیکھے. اگر شادی شدہ ہو اور راہب بننے کا خیال آ جائے تو بیوی کو چھوڑ کر نکل جائے. مردوں کی طرح عورتوں کے دل میں بھی یہ بات بٹھائی گئی کہ اگر وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں، شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہروں کو چھوڑ دیں. سینٹ جیروم جیسا ممتاز مسیحی عالم کہتا ہے کہ عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے، وہ مسیح کی دلہن ہے. اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس مدر ان لا آف گاڈ ہونے کا شرف حاصل ہے. ایک اور مقام پر سینٹ جیروم کہتا ہے عفت کی کلہاڑی سے ازدواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ پھینکنا سالک کا اول کام ہے. ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مرد یا ایک مسیحی عورت پر اس کا پہلا اثر یہ ہوتا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. چونکہ مسیحیت میں طلاق اور تفریق کا رستہ بند تھا، اس لیے نکاح کے رشتے میں ہوتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا رہتے.
یعنی طلاق نہیں دے سکتے تھے، اور نہ وہ دوسرا پیئر جو ہے وہ کہیں اور شادی کر سکتا ہے، کیونکہ طلاق تو ہی نہیں سکتی. اس لیے اگر ایک راہب بنا ہے تو دوسرے کو بھی سزا بھگتنا ہے. سینٹ نائلس 2 بچوں کا باپ تھا، جس پر اس رہبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی روتی رہ گئی اور وہ اس سے الگ ہو گیا. سینٹ امون نے شادی کی، پہلی ہی رات اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پہ واز سنایا اور دونوں نے بالاتفاق طے کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے. سینٹ ابراہم شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا. یہی کام سینٹ الیکس نے کیا. اسی طرح اور بہت سے اولیاء کے تذکرے اسی قسم کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ایک پادری کی تعریف میں سینٹ گریگوری لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا، حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا عورت دور ہٹ جا. اصل میں عورت کو شیطان کا جنجال سمجھتے ہیں نا مسیحیت میں. چوتھی بات یہ کہ خاندانی رشتے بھی ختم کر دیے گئے. اسلام کتنا زیادہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور وہاں کیا تھا کہ ماں باپ بہن بھائی ان سب رشتوں کو بھی ختم کر دو. مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت، باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی. ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے. مسیحی اولیاء کے تذکروں میں ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط مشکل ہو جاتا ہے. ایک راہب ایواگریس نے سال ہر سال صحرا میں ریاضتیں کی. ایک روز یکایک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خط پہنچے جو سالوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے. اسے اندیشہ ہوا کہ خط پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھے. اس نے کھولے بغیر آگ میں جھونک دیے. ایک اور سینٹ کی ماں اور بہن بہت سے پادریوں کے سفارشی خطوط لے کر اس خانقاہ میں پہنچی جہاں وہ مقیم تھا اور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھ لیں، مگر ان کے سامنے آنے سے اس نے انکار کر دیا. سینٹ مارکس کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ میں گئی. خانقاہ کے ایبٹ کی خوش آمدید کر کے اس کو راضی کیا. وہ بیٹے کو ماں کے سامنے آنے کا حکم دے، مگر بیٹا کسی طرح ماں سے نہ ملنا چاہتا تھا. آخرکار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ بھیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آنکھیں بند کر لیں. اس طرح نہ ماں نے بیٹے کو پہچانا نہ بیٹے نے ماں کو. ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں. مثلا ایک اور ولی سینٹ پوئمن، اس کے 6 بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے. برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ چل گیا. یعنی 6 بھائی تھے، 6 ہی گھر سے نکل گئے. ماں ان سے ملنے وہاں پہنچی، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ بیٹے کہاں ہیں، تو بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی اپنے حجرے میں چھپ گئے، دروازہ بند کر لیا. ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی. اس نے چیخ چیخ کر کہا، میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں، تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکل دیکھ لوں؟ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور کہا کہ ہم تمہیں خدا کے ہاں ملیں گے. اسی طرح ایک اور سینٹ اسٹائلائٹس جو ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال غائب رہا. باپ اس کے غم میں مر گیا. ماں زندہ تھی. بیٹے کی ولایت کے چرچے جب دور نزدیک پھیلے تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے. بیچاری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پہ پہنچی، مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ تھی. اس نے لاکھ منت سماجت کی، بیٹا یا تو مجھے اندر بلا لے یا باہر نکل کے صورت دکھا دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا. 3 دن تک وہ خانقاہ کے دروازے پہ پڑی رہی. آخر وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی. جب ماں فوت ہو گئی تو ماں کی لاش پہ آنسو بہائے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں مسیحیت کو موقع ملا ہے پھر کسی قوم پر حملہ آور ہونے کا، تو انہوں نے بڑی بے دردی سے لوگوں کا قتل کیا. اسپین کے حالات آپ کو معلوم ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سی اور قوموں کے ساتھ بھی کہ ان کے عام لوگوں کے اندر تو شفقت اور محبت پائی جاتی ہے، لیکن ان کے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے یا جو دینی طبقہ ہے وہ انتہائی سنگ دل ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس مذہبی طبقے کے خلاف عوام کے اندر ایک نفرت پائی جاتی. یہ بڑے سخت ہوتے، سنگ دل ہوتے. ان چیزوں کے اثرات کچھ ہم مسلمانوں کے اندر آئے تو ہمارے ہاں بھی ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ولی بننے کے لیے ایسے کام کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے ہاں تذکرۃ الاولیاء کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں تو ان میں بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. کس طرح لوگوں نے شادی نہیں کی، گھر چھوڑ دیا، ماں باپ کو نہیں ملے اور خود کو طرح طرح کی اذیتیں دی. لیکن اس کا جو ریاکشن ہوا وہ یہ کہ بسا اوقات بظاہر تو ایک لبادہ اوڑھا گیا دین کا، لیکن اندر سے بہت سے ایسے کام کیے گئے کہ جو بالکل ظاہر کے خلاف تھے. ایک منافقت نے جنم لیا، کیونکہ انسان ایک حد سے زیادہ ان سب پابندیوں کو برداشت کر نہیں سکتا. پھر وہ چور راستے نکالتا ہے جس سے ایک ریاکشن وجود میں آتا ہے.
اور دین سے ایک نفرت، اور وہ لوگوں کے لیے بھی قابل نفرت نمونہ بن جاتے ہیں. اس میں ریسنٹلی یہ فائنڈ آؤٹ ہوا ہے کہ جو مونکس اور ننز ہوتی ہیں وہ آپس میں سیکشول ریلیشن شپس میں مبتلا تھیں، اور بہت ساری ننز کا ریپ ہوا ہے. جو ان کی ہیڈ ننز تھیں، جب انہوں نے اس سلسلے میں شکایت کی اور وہ کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، ان کے جو بڑے پادری تھے، کہ یہ چونکہ بیانڈ ہیومن انڈیورنس ہے تو اس لیے یہ چیزیں ہونا نیچرل تھیں. ہیڈ نن کو ہی نکال دیا. اور اس طرح کے کافی سارے واقعات بہت سارے گرجا گھروں میں ہو رہے ہیں کہ ننز جو ہیں وہ ریپ ہو رہی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں. یہ لکھا ہے شاید اسی رہبانیت کا اثر تھا کہ یورپ میں وچ کرافٹ کا شوشہ اٹھا، جس کے اندر کئی ہزار عورتوں کو زندہ جلایا گیا. وہ بھی اس کا ایک حصہ ہی ہو سکتا ہے نا کہ عورت برائی کی جڑ ہے لہذا عورتوں کو مار دو. وچ کرافٹ کے اندر ایسی غیر عقلی باتیں ملتی ہیں جو اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی خواہشات کو تسکین دینا چاہتے تھے. مثلا کسی پر بھی بچوں کا الزام لگانے کو ہی کافی سمجھتے تھے. عورتوں کو شیطان کے کارندے سمجھتے، اور مقدمے کی تفتیش اس طرح سے ہوتی کہ پادری عورت کے جسم پر مارک آف ڈیول تلاش کرتے. وہ کہتے شیطان نے اس پر ضرور کوئی نشان لگایا ہوگا تاکہ جب وہ دوسری بار آئے اپنے کارندوں کو پہچاننے میں آسانی رہے. ٹرائل کے لیے عورت کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اسے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں ڈال دیتے. اگر وہ ڈوب جاتی اس کا مطلب وہ بے گناہ تھی، تو انصاف ہو گیا. یہ ایک فیکٹ ہے اور ہم سب کو اس بات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو ہم خشک انسان بننے لگتے ہیں، بہت روکھے روکھے اور بہت لیے دیے. یہ چیز دین کو بدنام کرنے کا بھی سبب بنتی ہے اور دین سے بھگانے کا سبب بھی بنتی. اس لیے ہم سب کو اس آیت کی روح سے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ان ناروا پابندیوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ نے تمہاری حلال کیا اس کو حرام مت کرو، تو اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. اس میں کسی نے لکھا ہے کہ آپ نے کورس کے شروع میں کہا تھا کہ انسانی معاشرے سی سو کی طرح ہوتے ہیں، ایک حصہ اوپر جائے تو دوسرا نیچے آ جاتا ہے. رہبانیت کی ایکسٹریمز کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ آج وہ اس قدر اخلاقی پستی اور فحاشی میں کیوں مبتلا ہے. شاید یہ رہبانیت کا ری ایکشن ہی ہے. اسی طرح کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ رہبانیت میں آنے والی عورتوں کا پہلا رد عمل یہ ہوتا تھا کہ ازدواجی زندگی تلخ ہو جاتی. یعنی دین پڑھ کر ازدواجی زندگی خوشگوار ہونی چاہیے، نہ کہ تلخ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی جگہ جہاد ہے، اور جہاد میں سب سے پہلے تو نفس سے ہی جہاد شروع ہوتا ہے. اور نفس کا جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ نفس کشی. تو رہبانیت میں بھی کھانا پینا چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، دنیا کے آرام سکون نیند قربان کرنا اور خود کو اذیت تکلیف دینا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیرالل جہاد میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن رہبانیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ستا رہے ہیں، کسی کی اس سے کیا اصلاح یا کیا بھلا، سوائے اس کے کہ آپ کو وہ ایک سینٹ مان لیں، ایک بڑا انسان سمجھ لیں. حقیقی معنوں میں عملی زندگی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ جہاد میں مظلوموں کو ظلم سے نجات ملتی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے امن و امان اور انصاف کا حصول ہوتا ہے. مثلا شروع میں آپ لوگ جب نئے نئے دین کی طرف آئے تو اس میں کچھ چیزوں کو پڑھنے سے پہلے خود ہی ازیوم کر کے یا ایک امیجنیشن کے تحت دین کا حصہ سمجھ کے حرام کرنا شروع کر دیا یا اس کو برا کہنے لگے. لیکن آہستہ آہستہ جب پڑھتے گئے اور دین کی وسعت پتہ چلتی، کیونکہ دین کا اصل فائدہ ہے کہ ذہن وسیع ہوتا ہے، اور اگر ذہن وسیع نہ ہو اور تنگ ہونے لگے تو پھر مشکل ہو جاتی. دل کی وسعت، ذہن کی وسعت، نگاہ کی وسعت، بصیرت، حکمت، یہ سب چیزیں دین دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک سفر ہے نا اندھیروں سے روشنی کا. اس میں سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ آپ اندھیرے میں تھے یکا آپ نے آن کر دیا اور وہ مکمل روشنی ہو گئی. رات دن میں کیسے بدلتی ہے دیکھا آپ نے کبھی؟ آہستہ 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 غیر محسوس طریقے سے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل دوپہر ہو جاتی، پوری روشنی ہو جاتی، ہر چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی. لیکن رات کے 12 بجے سے لے کر دن کے 12 بجے تک 12 گھنٹے کا انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے، اور 12 گھنٹے کا وہ سفر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب انسان کے دل کے اندر اندھیروں سے روشنی آتی ہے تو ایک وقت لگتا ہے، اور وہ لگنا چاہیے، اور اس کی آپ کو دوسروں کو رعایت بھی دینی چاہیے.
ہم دوسروں کو رعایت دینے کے قائل نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک بات کہی ہے، بتائی ہے، اور کل لوگ اس پہ پلٹ اٹھے. یہ خطرناک چیز ہے. آپ دیکھیں کہ بالکل اندھیرے میں اگر بہت تیز لائٹ آپ کو نظر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور آپ ایک عرصے تک دیکھنے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ درست نہیں جو ہمارا رویہ ہے دین کے معاملے میں. خصوصاً آپ دیکھیے کہ آخری پاروں میں آخرت کا بہت ذکر آئے گا. ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم آخرت کی بات پڑھتے ہیں تو دنیا سے لا تعلق ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیں یہ لا تعلقی دل کی ہونی چاہیے، عملی نہیں. عمل میں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر میں زندگی کے مختلف کاموں میں حصہ لیں گے، لیکن ان میں سے بھی کسی چیز کے اندر دل ایسا نہیں اٹکنا چاہیے کہ آخرت نظروں سے اوجھل ہو جائے یا آپ کے عمل کی رفتار سست ہو. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے. وہ ہمیں اتنا غمگین کر دے آخرت کے بارے میں، اتنا پریشان کر دے کہ ہم پھر کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں. یہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے، نقصان دہ رویہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ایسا خوف خدا مسلط کریں کہ آپ اپنے احساس اور شعور اور ہوش و حواس کھو بیٹھیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی جھلک بھی نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی ایسی جھلک کہ آپ بیٹھے کونے میں رو رہے ہیں اور کوئی پوچھے بھی کیا ہوا تو مجھے آخرت یاد آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آخرت یاد نہیں کی کہ جس میں ان کا عمل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے آپ نمازوں میں روتے تھے، تہجد کے وقت روتے تھے. یہ نہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور بیچ میں رونا شروع کر دیں اور سارے لوگ پیچھے سٹک ہو جائیں، اور اوروں کو رونا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور آپ امام ہیں اور روئے چلے جائیں اور اوروں کو بیزار کریں رو رو کے. اس طرح کے ہم ان نیچرل کام بہت کرتے ہیں. ہمیں تنہائی میں کیوں نہیں رونا آتا؟ روئیں تہجد میں، روئیں الگ بیٹھ کے. ہمارا سارا رونا لوگوں کے بیچ میں ہے. پھر تو کوئی شک پڑتا ہے دکھاوے کی بھی کوئی بات ہوگی ذرا ساتھ، کیونکہ شیطان ہے نا ادھر ادھر سے گھیر کھار کے ہماری ریاکاری کروانے پہ تلا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معتدل زندگی کسی کی نہیں تھی. کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا جس طرح آپ کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی. کبھی آپ کے چہرے پہ یوں افسردگی اور بوریت اور ملال اور رنج اور غم ایسی کہ جو دوسروں کو بیزار کر دے، ایسی چیزیں آپ کے ہاں نظر نہیں آتی. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے مجھے خط لکھا، چھوٹا سا خط پڑھ کے سناتی ہوں. انہوں نے اپنی فیلنگ کچھ شیئر کی. یہ لکھتی ہے کہ آج میں دوسری مرتبہ آپ کو خط لکھنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں. بخاری پڑھنے کا شوق کئی سال سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. الحمدللہ کل جب بخاری کی آخری کیسٹ ختم ہوئی اور دعا سے فارغ ہو کر بے اختیار دل کیا جہاں اپنی دوسری دوستوں سے گلے ملی، وہ ہستی بھی موجود ہوتی جس نے ہمیں اس سعادت سے ہمکنار کیا. کتنی محنت سے پکی ہوئی کھیر ہماری جھولی میں ڈال دی. اس موقع پر میں اپنے جذبات آپ سے ضرور شیئر کروں گی. قرآن کو 1 سال اتنا قریب سے پڑھا، دل کی گہرائیوں میں اتارا تو اللہ کے قرب کا شدت سے احساس جاگا. گویا دل میں ایک محل سا بن گیا تھا جس میں خزانہ دفن تھا. بخاری نے اس محل کے دروازوں کے لیے گویا کنجیوں کا کام دیا. وہ سارے دروازے کھل گئے. دین کی وسعتوں اور آسانیوں کا احساس ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا. بالکل ایسا لگا جیسے وہ شروع سے میرے بہت قریب تھے. میں نے اب محسوس کیا ہے میں نے دین میں ہی دنیا کو پایا. اب ہر کام سے پہلے خیال آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے، تو محبت کی لہر دل میں دوڑ جاتی ہے. یہ سب کچھ پہلے نہ تھا. جو کام میں سمجھتی تھی یہ تو صرف صحابہ کر سکتے تھے، معلوم ہوا وہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں نیت کی درستگی کے ساتھ. میں بخاری کی مزید کلاسز کے حق میں ہوں. آپ کا انتظار ہے، آپ اسلام آباد آئیں تو اس کو اختتام تک لے جائیں. میں آپ کی شکر گزار ہوں. قرآن کے علم کے بعد آپ نے ہمیں حدیث سے متعارف کرایا. مثلا کسی بھی چیز کو آپ پڑھتے رہے، قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے. جب 2 سلائیڈز دیکھی تو کیسے دل کھل گیا؟ کھلا نا. جب وہی چیز تصویر میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ جو ہم امیجن نہیں کر پاتے جب وہ تصویر سامنے آتی ہے تو وہ لگتا ہے اچھا یہ بات تھی. وہ بھولتا نہیں نا. قرآن سے اور محبت ہونے لگتی ہے. خوبصورت چیز سامنے آتی ہے کہ اچھا ہم سمجھتے تھے شاید قرآن تو ایک مقدس کتاب ہے جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر کے اندھیروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی کھول کے بیان کر رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن تصویر کشی اتنی زبردست کی گئی کہ آج جو کچھ ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں حقیقت میں وہی وہاں موجود ہے. تو بالکل اسی طرح دین کی وسعت اس وقت آتی ہے جب پریکٹیکل اگزامپل سامنے آتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ ان سارے اصولوں کی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے، ایک تصویر جسے کہتے ہیں. اسے دیکھ کے دل کھل جاتا ہے.
ایک وسعت فیل ہوتی ہے دین کے اندر. ہمارے ہاں الحمدللہ قرآن کے ساتھ لوگوں کا جیسا تیسا بھی ایک تعلق ضرور ہے، چاہے قرآن خوانی کرتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح حفظ کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں تو صرف نعتیں پڑھتے ہیں. آج تک جتنی نعتیں آپ نے سنی ہیں اتنی حدیثیں بھی کسی مجلس میں بیٹھ کے سنی نہیں سنی. رواج ہی نہیں ہے، سنت کو زندہ ہی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہر ایک نے دین کی منمانی شکل بنا لی، خود انٹرپریٹ کیا اس کو. کسی نے سختی کی انتہا کر دی، کسی نے کسی طرح اس کو پیش کیا، کسی نے کسی طرح پیش کیا. جب وہ اصل نمونہ سامنے آتا ہے تو اسلام کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے وہ یکایک بدلنے لگتا ہے. تو یہاں رہبانیت کی وجہ ایک یہ بتائی گئی تھی نا، کیونکہ ان کے پاس شریعت نہیں تھی، یعنی عیسائیوں کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر تعلیمات دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ اخلاقی تعلیمات ہیں. یعنی انہوں نے آپ کی پیروی کی، کرتے کرتے وہ اس کی انتہا کو جاتے جاتے کس کو ٹچ کر گئے؟ دنیا چھوڑ دو. اسے چھوڑ کر مزید کیا شیطان نے سجھائی کہ پھر اپنے آپ کو اذیت دو. اور اس طرح وہ دین کا ایک نیا ہی خود ساختہ نقشہ بن گیا جو اصل دین تھا ہی نہیں. ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ ہم نے اللہ والے جب کہلانا چاہا تو خود ساختہ نقشے اس کے بنائے. اب دیکھیں نا، ایک چیز جو آپ نے دیکھی نہ ہو، اگر آپ سے کہا جو اسے ڈرا کریں، نہیں کوئی بھی ایک چیز، تو تصور سے جس چیز کو آپ ڈرا کریں گے تو ہر ایک کی ڈرائنگ کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی. اور جب آپ ماڈل سامنے دیکھ لیں گے پھر ڈرا کریں گے تو کتنا فرق ہوگا؟ 19-20 کا ہوگا نا، یا 18-20 کا ہوگا، 10-20 کا تو نہیں ہوتا نا. تو امیجنیشن سے ایک اسلام کی تصویر ہم نے بنائی ہوئی ہے اور ایک حقیقی ماڈل ہے. ان دو کی تصویر میں بہت بڑا فرق ہے. سچی بات ہے، میرے اپنے اندر جو ایک وسعت اور ٹالرنس اور وہ چیزیں آئی ہیں وہ پی ایچ ڈی کے بعد آئی ہیں، اس سے پہلے نہیں. اگر آپ میرا وہ پہلا روپ دیکھیں تو ڈر جائیں کہ میں خود کتنی شدید تھی دین میں. ایک تو ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ نیا نیا دین پڑھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں. لیکن پتہ چلا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی دین نہیں پھیلایا، اور یہ دین سے لوگوں کو بھگانے کا کام ہے سارا. جس طریقے سے ہم جوش میں آ کر دین کی خیرخواہی اور وفاداری میں کرتے ہیں، الٹا نقصان دیتے ہیں. اچھا، ایک اور کمنٹ ہے رہبانیت کے بارے میں. رہبانیت کے لیے ایک بڑی خصوصیت تجرد کا مطلب ہوتا ہے شادی نہ کرنا، یہ قرار دی گئی. مردوں اور خواتین کے لیے مجرد رہنا عفت اور پاکیزگی کا سب سے بڑا معیار قرار پایا. اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے حلال تعلق کو بھی گناہ سمجھا گیا. اس انتہا کو اپنانے کے بعد اس کا حق ادا نہ کیا گیا، اور اس میں دوسری انتہا سامنے آئی جو مارچ کے بزنس ریکارڈر میں چھپی ہے. یعنی ایک دوسری انتہا جو ہے، یعنی آپ شادی نہ کریں، تعلق نہ رکھیں، مرد اور عورت قریب نہ جائیں، تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا نا. تو یہ اس مارچ کا بزنس ریکارڈر ہے، اس میں یہ خبر ہے. اس مضمون کے مطابق پریسٹ اور مشنریز ننس کو سیکشل ریلیشنز پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ واقعات اتنی بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں کہ ویٹیکن کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے. لیکن ویٹیکن اس کو چند ممالک تک محدود کر رہا ہے، مگر مشنری نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعات کم و بیش 23 ممالک میں پیش آئے ہیں، جن میں امریکہ، برازیل، انڈیا وغیرہ شامل ہیں. اس سلسلے میں چرچ کا رویہ انتہائی منافقانہ ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف تو کیا ہے کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا پہ زور دیا کہ وہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے وقت ان لوگوں کی نیک خدمات کو بھی یاد رکھیں. اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف کسی کا سکینڈل آپ لا رہے ہیں، دوسری طرف اس کی نیک خدمات، تو دین کا کون سا نمونہ سامنے آئے گا؟ قول اور فعل میں تضاد نہ، تو یہ تو اور منافقت کو جنم دینے والی بات ہے. ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ کچھ ملکوں کے جغرافیائی معاشی حالات انسانی ہمت اور حوصلے سے باہر ہیں، اس لیے ایسے حالات میں کام کرنے والے ہزاروں پریسٹ اور مشنریز بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کے منفی واقعات ان افراد کی اچھی خدمات کو مان نہیں کر سکتے، اور لوگوں کو ان کی مشکلات کا اندازہ کرنا چاہیے. مشنریز کی ایک سپیریئر مدر کے مطابق ویٹیکن نے اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس کے برعکس ایک سپیریئر مدر کے بشپ سے کئی مرتبہ ایسے واقعات کی شکایت کے نتیجے میں اسے کام سے فارغ کر دیا گیا. ویٹیکن نے اس معاملے میں جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے، جس سے یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ میڈیا یہ نہ بتائے وہ نہ، فحاشی کی خبریں تو ویسے ہی نہیں آنی چاہیے. اسلامی اعتبار سے تو کوئی بھی سکینڈل کسی کا سامنے نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ انسانوں کو فطرت کی طرف لوٹانا چاہیے.
ان کو شادی کی اجازت ہونی چاہیے، مذہب کے نام پر ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ ان کے مذہب کو پھیلانے کی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا، کیونکہ شادی کے جنجال میں پھنس کر انسان کے قدم رک جاتے ہیں، بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی. جب اور ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی تو پھر وہ چاہے افریقہ کے جنگلوں میں گھومے یا کہیں اور، صرف اپنی ہی ذات کی فکر ہے. جب انسان کے بچے ہوتے ہیں تو بہت کچھ سوچ کر انسان پھر آگے بڑھتا ہے. ایسے میں دین اسلام نے جس چیز کو عبادت قرار دی، اسلام میں شادی ہمارے ہاں کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اس سے نفرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنا. آپ نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن شیطان ہمیں اقرار ہی تو نہیں کرنے دیتا نا، سب سے مشکل تو یہ ہے. یہ اپنا کوئی واقعہ بتا رہی ہیں کہ یہ کسی مشنری اسکول میں گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں بچیوں کو کچھ اسلام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یو ڈریس اپ لائک اس، کہ ہماری طرح آپ پہنتی ہیں. حالانکہ یہ مثال تو کسی اور کی ہونی چاہیے تھی. بہرحال پھر انہیں پتہ چلا کہ شادی کی ہے، بچے ہیں، اور پھر پڑھنے بھی جا رہی ہیں اور ساتھ کچھ دین کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہیں. تو یہ چیز ان کے لیے ایک انبلیویبل تھی کہ یہ سب کچھ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بڑا جہاد ہے نا، کہ آپ دنیا میں ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف لوٹیں. اگر آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں تو کیا مشکل ہے، لیکن گھر میں پھر نماز کے لیے نکلیں تو 5 وقت کا جہاد ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں رہبانیت نہیں، یا پردہ کیے ہوئے کوئی دیکھ لے تو کہتے ہیں اسلام میں رہبانیت نہیں. میرے پاس انہیں سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی. کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیوں سمجھتے ہیں آپ کو راہب؟ بولتے نہیں آپ کسی سے، ہنستے نہیں، خوش نہیں ہوتے، کسی کو خوش کرتے نہیں، تو پھر کہیں گے نا صحیح کہتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی کسی دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتا تو انہیں یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، لا رہبانیہ فی الاسلام. لیکن یہ حدیث انہیں کیوں نہیں یاد آتی کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے بتائی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ رہبانیت کیا ہے اور جہاد کیا ہے. اب یہ بتانا آپ کا کام ہے. اس میں انہوں نے بہترین مثال دی رہبانیت کی، کہ رہبانیت کا آغاز کس لیے ہوا تھا؟ نیک نیتی سے ہوا تھا نا. کیا نیت تھی ان کی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے رہبانیت اختیار کی تھی. لیکن چونکہ طریقہ کار درست نہ تھا، لہذا اچھی نیت ہونے کے باوجود بھی وہ دین کے لیے نقصان دہ ہوئی چیز. تو جب بھی ہم دین میں خود ساختہ طریقے ایجاد کریں گے، من گھڑت باتیں ڈال دیں گے، چاہے اچھی نیت سے ہی، اور صحیح طریقہ کار نہ پتا ہوگا تو سپائل کر دیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص بہت اچھی نیت کے ساتھ کوئی کھانا پکانے کھڑا ہو، لیکن اس کو پکانا نہیں آتا، آٹا گوندنا نہیں آتا، لیکن نیت بڑی اچھی ہے، شوق ہے، محبت ہے کسی کی خدمت کرنے کا، کہ اس کو پکا کے کھلائیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بگاڑ دے گا اس کو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی کام میں محض اچھی نیت کافی نہیں. کیونکہ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی غلط کام کر رہے تو کوئی منع کرے کہ ایسا نہیں کرو، کہتے نہیں ہماری نیت تو نہیں خراب، ہماری تو نیت بہت اچھی. آپ کو یاد ہوگا کہ احسن عمل کی 2 بنیادیں آپ کو بتائی گئی تھی. نمبر 1 اچھی نیت، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. کتنی بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ سجدہ ہی نہیں کر رہے، اس میں وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہے، تو خالی نیت تو اچھی کافی نہیں. ایک سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا بھی تو ضروری ہے نا. آج کل رہبانیت کی بات ہو رہی ہے. I'd like to tell you something about nuns. We all have seen nuns, and especially in missionary schools, and probably here in the markets or anywhere else also on the roads. But the ones which, I didn't see the nuns, but the place where I had been, it's in Malir, and it's known as a friary. And the place is so eerie, as though no one lives over there. It's a big, huge place with wrought iron gates, and once if you go into that compound, you're lost to the world. And there's a huge building as well, and it's an old stone building, and it has many rooms. The only rooms which we were allowed to go into was the large dining hall. The dining table it could seat about 25 to 30 people. Long, huge chairs. But there was one thing very peculiar about that room. It had tiny windows, wooden windows all around the room.
And all the rooms that we went into had all these tiny windows around. And we were told that a large number of nuns live over there who are never seen by any human. There, a bakery exists over there, a printing press exists over there, and many other things for manufacture and production, like carpet weaving and many other things. And in front of our eyes, a pickup van came, parked itself, and from one of those windows, all things started coming out. Just couldn't see the hands, we couldn't see the face, nothing. And all the things were packed. They were all bakery items. They were packed. And that pickup went away. Then came another, and all their Bibles which they had printed, those all were packed and they were sent to the market. And we were told that nobody's ever seen them. What goes on, what happens, they're just finished to the world. And many of them are young girls who've lived most of their lives like this. They don't come out in the markets. They don't come out to visit anybody. They don't come out to do anything. Whatever it is, it's in those stone walls. And, we spent as many hours over there, we just didn't see them. Nor did we even hear. We didn't even hear the sound of the printing presses going on, like how the sound is. And it was completely unlike human. Well, that's a picture of rahbaniyat. کیونکہ ان کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا تو میں نے سوچا کہ زیادہ بہتر سیکھ سکیں گے آپ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیشن کہاں سے آتی ہے جو اتنی سیکریفائس سکھاتی ہے. ہم تو ایک دن مارکیٹ نہ جائیں, ایک دن کسی کو نہ ملیں, فون نہ کریں, گپ شپ نہ لگائیں تو دن نہیں گزرتا. ان لوگوں کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ہم دین کے لیے ایسا مطالبہ تو نہیں کرتے, لیکن تھوڑی سی سیکریفائس بھی اگر ہمیں کبھی کرنی پڑے تو ہم اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں, اتنا مظلوم کہ جیسے ہم سے بڑھ کر کوئی قربانی کر ہی نہیں رہا. کیا قیامت کے دن اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور آپ کو بھی سامنے نہیں؟ کہ ایک سچائی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں تھا, کیونکہ وہ سب کچھ یہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں نا, دین کے لیے کر رہے ہیں, اپنے مقصد اور مشن کے لیے کر رہے ہیں. رہبانیت بھی پروگریس کر چکی ہے, اور اسپیس ایج رہبانیت کے بھی میں نے کچھ ایگزامپلس دیکھے ہیں. مثال, اباؤٹ 17 years ago, it was May اور جون, کڑی دھوپ, دوپہر کے 2-2:30 بجے ہوں گے. میں شاہراہ فیصل پر جا رہی تھی تو راستے پر ایک فارینر کپل, بہت پیارے 2 چھوٹے بچے ان کے پاس, وہ لے کر کھڑے ہوئے تھے. فوراً میں نے گاڑی روک لی اور ان کو میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ دوں, کہیں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جہاں بھی آپ کو جانا ہے وہاں چھوڑ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں جا رہی ہوں. ان کو بٹھا لی میں نے, اور جب بٹھا لیا تو وہ دونوں چھوٹے بچوں کے حوالے سے وہ اتنی پیاری پیاری ہیمز اور یہ اور وہ سنانے لگ گئے. اور پھر بعد میں ودن اباؤٹ 20-25 minutes راستے میں اتنی تبلیغ کر دی انہوں نے. مجھے بخیر ان کے لیے بس صرف برا لگ رہا تھا. ان کی تبلیغ تو خیر میں بہت زیادہ ایکسپوجر مجھے ہو چکا ہے اور اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. اور میں نے جو کچھ بھی پیسے تھے انہیں دے دی. انہوں نے زبردستی میرے ہاتھ میں کسیٹس پکڑوا دی. اس کے کسیٹس میں لو اللہ ٹائپ کی ہی, مطلب لو گاڈ. وہ لوگ شاید وہ 7th day Adventists کہلاتے ہیں, اینڈ دے بلیو ان دا کمنگ آف دا ہیئر آفٹر ویری سون. This is all different kind of rahbaniyat, and after that I saw this kind of people and this very same couple many times, always standing in the afternoon sun, and whoever gave them a lift would be given a very fine speech and tried to be converted. So we are very backward where tabligh is concerned. بس اللہ guide us. And جیسے میڈم ابھی بتا رہی تھی کہ یہ ہمیں سیکھنے کے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ بتا رہی ہیں کہ اسی طرح کے ایک کپل کو انہوں نے دیکھا جن کے ساتھ بچے تھے. دوپہر کا وقت تھا اور وہ مختلف گھروں میں گھنٹیاں بجا کر گرمی کے بہانے اندر آ رہے تھے, اور چھوٹے بچے اسی طرح ہمس گا رہے تھے, اور ان کے پاس کیسٹس اور بکس وغیرہ تھیں جو وہ زبردستی دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ 2-3 چیزیں نا اس میں. ایک تو وہ وقت کہ جس پہ دوسروں پہ ترس آئی جائے کہ اتنی گرمی ہے اور یہ کس طرح پریشان ہو رہے ہیں.
وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ بچوں کو ساتھ لگایا ہوا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو انگلی لگا کر ساتھ نکلیں تبلیغ کے لیے کہ یہ بھی پارٹ آف لائف ہے. بچوں کو ہر مارکیٹ، بازار، پارک، جھولوں، ہر جگہوں پہ گھماتے ہیں، لیکن دین کے لیے ابھی تو یہ بچے ہیں، ابھی سے ان کو کیا پریشان کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسٹس دے رہے ہیں اس میں سانگز ہیں کہ اگر بچے سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر تو پیدا ہوگا ان کے ریلیجن کے لیے. اور یہ سچی بات ہے، ہم سب کے دل میں ہے ایک سافٹ کارنر ان کے لیے. ہمارے دلوں کا جھکاؤ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے، اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، خدمت کا کیا ہے، تبلیغ کا کیا ہے، مفت چیزیں بانٹی ہیں اپنی پولائٹنس کی وجہ سے، کائنڈنس کی وجہ سے. ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تم لوگوں کے لیے حق کی گواہی رکھو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اور ہم تو گھروں میں بیٹھے، ہم تو کوئی نہیں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سچائی دیں. آج اس موقع پر جب ہم قرآن کے بالکل اختتام پہ پہنچ گئے اور ایک ایک آیت نے گواہی دی کہ یہ سچا کلام ہے. ایک تو یہ نا کہ بلائنڈلی ماننا کہ یہ سچا کلام ہے، اور ایک یہ کہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ سچا کلام ہے، اور اس سب نے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت جگائی ہے اور زندگی کا رخ ایک اور دکھایا ہے. لیکن پھر بھی ہم میں کتنی تڑپ ہے کہ ہم ان لوگوں تک کسی بھی طریقے سے پہنچے کہ جو ابھی تک یہاں نہیں پہنچے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے. جتنے بھی باقی ادیان والے وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کے لیے ڈیڈیکیشن ضروری ہے. چونکہ ہم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے، اس لیے صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے دین کے لیے وقت نکالنے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی سنجیدگی کی ضرورت نہیں. مری میں ایک دفعہ 3 دن کا ایک کیمپ لگا تھا ان لوگوں کا، اور اس میں ہم لوگ بھی گئے تھے اور کافی سردیاں تھیں. تو جہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا تھا بہت مشکل راستہ تھا، اور میں تو خود بھی مری گئی ہوں، لیکن ہم لوگوں کو بہت مشکل سے ہم لوگ چڑھ کر وہاں پہنچے. تو کافی ساری وہاں پر وہ لوگ لیڈیز آئی ہوئی تھی، اور شاید 15-20 لوگوں کا ایک گروپ تھا. صرف 3 دن تھے اور انہوں نے ان کو اس کے لیے تیار کیا کہ آپ نے باہر جا کے لوگوں میں کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے. اور اس میں انہوں نے انہیں دعا کرنا سکھائی، اور جیسے کھانے سے پہلے بھی انہیں کہا کہ اس کے لیے آپ نے کھانا ہے. ہر کھانے سے پہلے ان میں سے ایک کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ یہ دعا کراتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کھانا کھائیں اس سے آپ ہمیں قوت دیں تاکہ ہم آپ کے نام کو بلند کر سکیں. اور پھر 3 دن کے کیمپ کے بعد انہوں نے آخر میں ایک دعا کرائی، اور اس کے بعد انہوں نے بلایا سب کو اور کہا کہ اب کون باہر جا کے کام کرے گا. تو جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک نہیں کر سکی، باقی سب لڑکیوں نے کہا کہ ہم اپنے زندگی کو وقف کر رہے ہیں. اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ صرف 3 دن میں، اور جیسا ہمارا سال بھی ختم ہونے والا ہے اور بہت سارے لوگوں کا جیسے بات ہوتی ہے تو اتنا ارادہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کام کریں گے. اپنی اپنی اصلاح کے لیے تو ہر کوئی کر لیتا ہے اور اپنے لیے ہر کوئی رو لیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے یا ان کے بارے میں آپ حدیث پڑھیں تو وہ حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ وہ امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے. اس سے میں یہی بات اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ اپنے لیے ہر کوئی رو لیتا ہے، دوسروں کے لیے رونا سیکھ لیں. اور ہماری امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نکالے ہی لوگوں کے لیے گئے. ان سب چیزوں کے لیے پہلی بات تو یہ نا کہ ہماری کوئی نیت بھی تو ہو نا. جب نیت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رستے خود بھی سکھا دیتے ہیں. جب تک نیت اور ارادہ نہیں تو وہاں سے بھی مدد نہیں آتی. اس کا وعدہ تو ہے نا 1 قدم چلو 10 قدم میں آؤں گا. یہ ایک واقعہ بتا رہی ہیں کہ ان کی ایک جاننے والی اپنی بیٹی کو ہائی اسکول کے بعد پاکستان بھیج رہی تھی، وہیں کے انگریزی، کہ وہ جا کے کچھ سوشل ورک کرے گی اور یہاں لیاری کے علاقے میں آ کر رہے گی. تو ان کو کہہ رہی تھی کہ وہ ان سے مل لیں. آپ سوچیں کہ وہاں بیٹھ کر ساری زندگی کی راحتیں، آرام، سکون چھوڑ کر کہاں وہ آ رہے ہیں اپنے دین کے لیے، اور ہم یہاں بیٹھ کر چند قدم چل کے کہیں نہیں جا سکتے، بلکہ ذرا سا ضرورت سے زائد کام کرنا پڑے تو ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. تو جو خود اپنا بھلا نہیں کر سکتا اس کا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی ہم اسلام کے ریچولز پر عمل کرتے ہیں ان کا فائدہ ہم ہی کو ہے، اس سے کسی اور کو کچھ نہیں ملتا، اور نہ دین کو کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے.
دین کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہمارے رویوں سے ہے، رحماء بینہم سے ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے، ایک دوسرے کے لیے شفقت اور محبت اور نرمی اور رحمت اور مودت کے جذبات سے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی سے. وہ ہم میں کتنی ہے. اگر یہاں پر بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں تو باہر جا کر کیا ہوگی، دوسروں کے لیے کیا ہوگی. ایک کرسچن ہاسپٹل میں گئی اور وہاں یہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ پر جہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے ریلیجس بکس اور چیزیں سٹف پڑا ہوا تھا. ہمارے کسی بھی کلینک میں جائیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ انہی کے رسالے پڑے ہوں گے، میگزین جس میں واہیات تصویریں اور ادھر ادھر کی فضول باتیں جو کوئی کام کی چیز نہیں، اور لوگ وہی پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں اور وقت پاس کر لیتے ہیں. یا یہ کہ وہ خوبصورت چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی جو نہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی، باہر کے فورن کے رسالے، کوئی کچن کی تصویریں، کوئی ڈرائنگ روم کی، کوئی فرنیچر کی اور اس قسم کی، تاکہ دنیا کی اور محبت دل میں پیدا ہو اور حسرتیں پیدا ہوں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، کاش ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے جنہوں نے دنیا جنت بنا لی ہے. تو اور اگر نہیں تو کم از کم جتنی جگہوں کو ہم جانتے ہیں، جو کلینکس ہمارے ریچ میں ہیں، پہنچ میں ہیں، کیا ہم وہاں تک بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ اور اگر کرنا بھی چاہیں تو ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ کریں کیا. بنیادی طور پر آپ یہاں سب دیکھیں نا کہ یہ سب اخلاق ہے، قربانی ہے، سیکریفائس ہے. جو محبت ہوتی ہے، نرمی ہے، وہ سب کو کھینچتی ہے. اگر ہم اور کچھ نہیں تو ایک نرمی ہی پیدا کر لیں آپس میں تو اس سے بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نصارہ کی صفت بتائی ہے نا کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان میں تکبر نہیں ہوتا. اور ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو خوبی ہے وہ تکبر ہی کی ہے. اچھا، اسی طرح جو رہبانیت کی بات ہے تو اب آپ رہبانیت کو پوری کرسچینٹی پہ مت لگائیں. سارے کرسچنز راہب نہیں ہوتے، وہ ان کے اندر کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اب آپ کسی کرسچن کو دیکھیں تو ہاں یہ راہب ہوگا اور یہ بھی یہ سب کچھ کرتا ہوگا. نہیں، کیونکہ ان کے بھی کئی سیکٹ ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی ان کے انداز ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ جیسے بات ہوئی تھی ننس کے بارے میں، ان کو کیملائزڈ کہتے ہیں. یہ ننس آپس میں بھی لکھ کر بات کرتی ہیں، کئی کئی گھنٹے گھٹنوں کے بل عبادت کرتی ہیں، والدین کے ساتھ بھی پردے کے پیچھے سے ملتی ہیں. اس عمل کو کیملائزیشن کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہوں گے تو ایسی چیزیں پیدا ہوں گی. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اور چیزوں کو معیار بنائیں گے تو مشکلات آئیں گی. کہتی ہیں کہ جب یہ ایسی چیزیں ہیں تو امام غزالی نے یا اور کچھ علماء نے تصوف کے نام پر جو کچھ بتایا ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر دنیا کو چھوڑنے کے جو سبق دیے ہیں، کیا وہ درست نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اصل معیار ہمارے لیے نہ امام غزالی ہے نہ کوئی اور امام ہے. کسی بھی امام، کسی بھی اچھے اسکالر، کسی بھی انسان کی بات سنیں، سمجھیں، اس میں سے اچھی چیز لے لیں، لیکن اصل معیار بس وہی ہے اور بات وہیں ختم ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب تک دو چیزیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور قیامت کے دن اسی معیار کے مطابق پوچھا جائے گا، کچھ اور تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی اور کو فالو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہمارے معاشرے میں تو بہت عام ہے یہ چیز کہ بزرگوں کے واقعات اور قصے اور عجائب اور غرائب اور کرامات اس قدر عام ہیں کہ ان کے سحر سے باہر نکلتے ہی نہیں، اور اس کے لیے اس سے دین کا ایک اور ہی نقشہ بنا کے پیش کر دیا ہم نے، جس کو ہم نبھا نہیں سکتے. جب نبھا نہیں سکتے تو پھر چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز ان نیچرل ہوگی زیادہ دیر تک آپ اسے نبھا نہیں سکتے، اس کے ساتھ چل نہیں سکتے. یعنی موجودہ جدید یورپین ہسٹری کو آپ دیکھیں تو یہ دراصل ایک ری ایکشن ہے ان ساری چیزوں کا. ایک ریٹیلیشن کے طور پر کیا کیا گیا کہ چرچ میں سب کو محدود کر دیا، بس تم یہاں رہو سنڈے تک، بس باقی دنیا میں ہم کو آزاد چھوڑ دو. اور دینی طبقے کا مذاق اور ان کی نفرت عام رواج بن گئی. آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی جب اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں، مجھے تو ہمیشہ سے ایک خاص قسم کا ری ایکشن رہا ہے. جب بھی کسی شخصیت کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، بہت عجیب و غریب قصے سنائے گئے، تو میں تو ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں کہ ہم نہیں یہ بن سکتے، نہ ہم سے یہ ہوتا ہے. یعنی ایسا دین پڑھ کے دل کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی. یعنی کسی انسان کو ایک غیر انسان بنا کے پیش کرنا، انسانی درجے سے اوپر اٹھا کے پیش کرنا، اس کو خدائی کے درجے پہ پہنچانا یا کسی ایسی پاکی اور معلوم نہیں کس کس درجے پہ لے جانا کہ عام انسان وہاں تک چھو بھی نہ سکے. یعنی دین کس لیے آیا ہے؟ ہمارے ہر انسان کی زندگی کو ایک اچھی ڈائریکشن دینے کے لیے. اس لیے تو نہیں آیا کہ کوئی ستون پہ چڑھ کے بیٹھ جائے
اور کوئی زمین پہ نہ بیٹھے اور کوئی چٹان سے لٹک جائے اور کوئی نہائے نہ. یہ کیسا دین ہے؟ اور اس میں انسانوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان مثالوں میں انسانوں کا کیا بھلا ہے؟ یہ کہ وہ چند ٹوٹکے کر کے تو پھر ان کو کرشمے دکھائیں، اور یعنی کچھ لوگوں کو عام انسانوں کی سطح سے اوپر اٹھا کے نعوذ باللہ ان کو بھی خدا بنا کے بٹھا دیا جائے، ان کی پوجا ہو اور ان کے بت بنا کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں. یہیں سے تو پھر شرک عام ہوا ہے. دیکھیں نا، جب بھی آپ غیر اللہ کو ابھاریں گے نا، جب بھی زندگی میں غیر اللہ کو اوپر اٹھائیں گے نا، تو انڈائریکٹلی اللہ کے حق میں کیا کریں گے؟ کمی کر رہے ہوں گے. کسی اور کی بزرگی کی داستانیں سنائیں گے انسانوں میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے مرتکب ہوں گے. جہاں رہبانیت کی تردید ہوئی، ساتھ ہی کیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، مان جاؤ کہ وہی اصل نمونہ ہے، مت بھاگو اس نمونے سے. کہیں آپ کی زندگی میں نہیں ملتا کہ آپ نے کھانا کھانے سے منع کیا ہو کہ لوگوں کھاؤ نہیں، سو نہیں، نہاؤ نہیں، گھر والوں کے پاس نہیں جاؤ. نیچرل ہلکا پھلکا دین، ہلکا ہلکا، جو ہم سب عمل کر سکتے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم عمل کر کے لائیں. اتنا کچھ لاد دیا ہے اس پر، اتنا بوجھل بنا دیا ہے کہ عمل کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس کو. پھر یہیں سے ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری نہ مانا جائے، ان کو کچھ سپر ہیومن مانا جائے، یا ہیومن کا لفظ ہی نہ رہے، وہاں کچھ اور ہی ہو، تاکہ پھر ہم عمل سے بھاگ نکلیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 25 سال پہلے راوی کے پاس سے ایک بزرگ تھے جو ایک کمبل اوڑھ کے بیٹھے رہتے تھے. کبھی انہوں نے وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، اور یہ ہے کہ ایک سوٹی ان کے پاس ہوتی تھی، جو کوئی آتا دعا کرانے تو اس کو ایک مار دیتے تھے اور کہتے تھے اب تمہارے حق میں میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. جب وہ فوت ہوئے تو اتنا بڑا ان کے اوپر مزار بنا لیا گیا، اور بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کے لیے. یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. معاشرہ جو ہے انسان کی ضرورت ہے. انسان کا جو لفظ ہے وہ انس سے نکلا ہے. انسان کی سیٹسفیکشن ہی اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ انسانوں کے بیچ میں رہتا ہے. اسلام تو ہر اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے جس میں انسان دنیا سے منہ موڑنے لگے اور راہب بن کے جنگلوں میں جانے لگے. اب دیکھیں کہ ویسٹ کا جو بنیادی طور پر ریلیجن جس سے وہ آگے سیکولرزم وجود میں آیا، کرسچینٹی ہے. اور کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ عبادت کا خوبصورت نظریہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑ دو. وہاں ایک ایکسٹریم تھی ریلیجن کے نام پر، جب وہ سب کچھ بدلا اور ریلیجن چھوٹا تو نیا جو انڈسٹریل ریولوشن آیا اس میں بھی کیا ہوا کہ ہر انسان کمانے میں اس طرح لگ گیا کہ پھر انسان سے کٹ کے رہ گیا. بچوں کے لیے کیا ہے کہ 16 سال کی عمر کے بعد اپنا کمائیں، اپنا کھائیں، اپنی ضروریات خود پوری کریں، اپنا بل خود پے کریں، ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، لیکن دونوں اپنا الگ کما رہے ہیں. بچوں کو گورنمنٹ دے رہی ہے، ان کے الاؤنسز ہیں. تو اس طرح ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا ہے، اور اس آزادی نے انسان کو انسان کا محتاج نہیں چھوڑا، جس سے معاشرہ بکھر کے رہ گیا. دیکھیں کہ انسان جب دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا ضرورت مند ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی انسانوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط بناتی. جب کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو آپ خود سوچیں کہ کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا تو شکل بھی نظر نہیں آئے گی ایک دوسرے کی، کیونکہ ہر شخص اپنی ضرورت خود پوری کر سکتا، کر رہا ہے. یعنی خودداری ٹھیک ہے، سوال نہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی ایکسٹریم کو پہنچ جائے کہ انسان ایک جائز حد تک بھی ایک دوسرے سے مدد نہ لے، تو اسلام کی نظر میں کوئی خوبی نہیں ہے. اسلام تو ایک دوسرے کا بھائی بتاتا ہے، المسلم اخو المسلم، انما المومنون اخوہ. ایک فیملی ہے، سارے مسلمان ایک برادری ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، خیرخواہ ہیں، مددگار ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی شکل سے بیزار. ایسے رویے انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں. ایسے ممالک میں خودکشی کا ریٹ جو بڑھ رہا ہے تو اس میں بہت دفعہ یہی سبب پتہ چلتا ہے کہ ایسے انسان، یعنی خودکشی کرنے والے انسان، نہ کسی پر اعتماد کرتے، نہ دنیا میں کسی کو اپنا سمجھتے، ان کے اندر جینے کی کوئی خواہش، کوئی تمنا ہی نہیں ہوتی.
تو سوئسائڈ ریٹ بڑھنے کی اور انسان کے خود کو ہلاک کرنے کی اور اجتماعی خودکشیوں کی یہ ساری وارداتیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ اچھا، حد کے حد استاد شاگرد کے رشتے میں بھی اتنی اجنبیت آ گئی ہے ویسٹ میں کہ وہ بھی اس کو، جیسے آپ کسی سے پیسے دے کے جھاڑو لگوا لیں، ایسے ہی آپ کہیں پیسے دے کے پڑھ لیں کسی سے. جیسے ٹیوشن سینٹرز میں عموماً ایک پروفیشنل انداز میں استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، کوئی اس میں روحانی یا محبت کا یا کیئر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہر چیز میں ایک ریئیکشن. اسلام کو بھی ساتھ ڈمپ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی تو اسی طرح کے دین اپنائے ہوئے ہیں، ہماری میجورٹی کا دین بھی تو یہی ہے. کہاں قرآن اور سنت ہمارے ہاتھ میں ہے؟ ہم دنیا کے سامنے پریکٹیکلی جو دین پیش کر رہے ہیں، جو کچھ دکھا رہے ہیں، جو ہماری مذہبی پروگرامز کے اندر ہوتا ہے، خواہ ٹیلی ویژن ہو، خواہ ہماری مذہبی گیدرنگز ہو، کسی بھی نام سے، وہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات؟ نہیں. جب ہماری پرائرٹی یہ رہی ہی نہیں، کچھ اور ہو گیا ہے، تو پھر اصل دین تو چھپا دیا ہم نے لوگوں سے. پھر کیوں نہ یہ سب کچھ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد تو غار حرا جا کے کبھی نہیں بیٹھے. نبوت سے پہلے تو جاتے تھے، لیکن نبوت کے بعد تو وہاں کبھی نہیں گئے. کبھی آپ چھپ کے نہیں بیٹھے کسی جنگل میں جا کر پریشانیوں کے ڈر سے. یعنی اصل میں انہوں نے رہبانیت اختیار کس لیے کی تھی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں بھی اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان کے پیچھے وجہ اللہ کی رضا ہی بتائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا خود ساختہ طریقوں سے نہیں ملتی. اسی طرح مسیحی رہبانیت کے بارے میں سینٹ جرون کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا بھتیجا تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لپٹے، اگرچہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے، اگرچہ تیرا باپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آگے لیٹ جائے، پھر بھی سب کو چھوڑ کر ماں باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا. اس قدر انتہا پسند لوگ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر سے انسانیت کا رحم نکل گیا. جب انہوں نے قتل و غارت کی مذہب کے نام پر، تو آپ دیکھیں گے کہ اس قدر خون بہایا انہوں نے، لاکھوں کو تہ تہ کیا، زندہ آگ میں جلایا. مسلمانوں سے آپ ایسی بات نہیں سنیں، کیونکہ سخت دل ہو چکے تھے نا یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر. پھر اسی طرح اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ بے رحمی، سنگ دلی اور قساوت کی جو مشق یہ لوگ کرتے، اس کی وجہ سے انسانی جذبات مر جاتے اور اس کا نتیجہ سخت شدید مذہبی اختلافات ہوتے. 4 صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں 80-90 فرقے پیدا ہو گئے. یعنی اس نے پھر ان کے اندر بھی سختی کو جنم دیا. سینٹ آگسٹائن نے اپنے زمانے میں 88 فرقے گنائے. یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے اور نفرت کی آگ بھڑکانے والے بھی راہب تھے. اس آگ میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کرنے کی کوششوں میں بھی راہب پیش تھے. اسکندریہ اس فرقہ وارانہ کشمکش کا ایک بڑا اکھاڑا تھا. وہاں پہلے ایرین فرقے کے بشپ نے دوسری پارٹی پہ حملہ کیا. خانقاہوں سے کماری راہبات پکڑ پکڑ کر نکالی گئی، ان کو ننگا کر کے خاردار شاخوں سے پیٹا گیا، ان کے جسم پہ داغ لگائے گئے تاکہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کریں. یعنی دوسرے کے فرقے یا عقیدے کو ناقابل برداشت سمجھا جاتا. پھر اسی طرح بعض کو زہر دے کے مارا گیا، ان کی بوٹیاں نوچی گئیں، آگ میں جھونکا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک دن میں ایک چرچ سے 137 لاشیں نکالی گئی. یہ مذہبی فرقہ واریت، قتل و غارت انتہا کو پہنچی. پھر اسی طرح اس ساری ظاہری تجرد اور فقر کے باوجود دنیا کی دولت سمیٹنے میں کوئی کمی نہ آئی. آپ نے سلمان فارسی کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جس آخری راہب کے پاس وہ رہے تو اس کے سونے کے مٹکے بھرے ہوئے تھے مختلف مال و دولت لوگوں کی سمیٹ کے. اور لوگوں کو کیا ذہن نشین کرایا کہ جب کوئی گناہ عظیم ہو جائے تو اس کی بخشش کوئی ولی ہی کر سکتا ہے، اس کی درگاہ پہ نذرانہ چڑھانے سے یا خانقاہ یا چرچ کو کچھ دینے سے ہی بخشش ہو سکتی ہے. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو دنیا پرست تھے بظاہر ولیوں کا لباس پہن کے مسندوں پہ آ بیٹھے، خوب مال سمیٹا. آج کل ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جتنے نیک لوگ تھے، ان کے جو اصل بزرگ تھے جن کی قبروں کو پیچھے بیٹھ کے لوگ اب کاروبار بنائے ہوئے ہیں، وہ ابتدا میں اللہ والے تھے اور انہوں نے حقیقی معنوں میں توحید کی، یعنی برصغیر میں جس طرح بہت بڑے بڑے مزار ہیں، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. لیکن بعد میں آنے والی ان کی نسلیں یا ان کے مجاور جو تھے، انہوں نے انہیں کے نام پہ دنیا کمائی. اور پچھلے دنوں میں آپ کو فگر بھی بتائے تھے کہ اربوں روپیہ جمع ہوتا ہے ان مزاروں سے سال میں. اور پھر کیا ہوا بالآخر؟
چرچ ہار گیا، شدید ریئیکشن ہوا اور لوگ دنیا کی محبت میں شدت سے مبتلا ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.